کیا کہیں گے؟ کراچی میں پہلے مسائل کم تھے، جو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، انتہائی سنگین تشویشناک. جی بالکل بالکل، بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو کل پیش آیا حادثہ، جس میں سارے محسن جو بچہ 7 سال کا بچہ تھا نارتھ کراچی میں، اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. انڈر گراؤنڈ ٹینک سے اس کی لاش برآمد ہوئی ہے. میں خود بھی اس کے گھر پہ گیا تھا جب وہ گمشدہ ہوئے، اور کل میں نے جنازہ بھی پڑھایا ہے. ظاہر بات ہے والدین کا جو کرب ہے، والدین کے جو دکھ ہے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ والدین ہی جانتے ہیں کہ جن کے بچے شہر کراچی میں گمشدہ ہیں. ابھی آپ دیکھیں 2 دن پرانی بات ہے، یہ 14 تاریخ کی بات ہے کہ گارڈن سے 2 بچے، علیان اور ایک اور بچہ جو ہے وہ بھی گمشدہ، علیان اور ایک بچہ اور ہے وہ جو گمشدہ ہوا ہے. تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور اس طرح کے واقعات کا ہونا خود ایک خوف اور ہراس پیدا کرتا ہے. ظاہر بات ہے یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو کم از کم اتنا تو سیکیورٹی دیں کہ جس کے نتیجے کے اندر اب بچے اگر گمشدہ ہونا شروع ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیے شہر کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا نا اس کے نتیجے کے اندر. ویسے ہی ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں گارڈن کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک بلڈنگ کے اندر ہی بچے جو ہے کنویں میں گر گئے. ان کو نکالنے کے لیے 1112 موو نہیں کرنے، موومنٹ تاخیر سے کی، اور ایک نوجوان ان کو بچانے کے لیے کودا جس کا نام فیضان تھا، اور وہ بچے لیکن جانبر نہ ہو سکے. وہ نوجوان بھی شہید ہو گیا بچوں کو بچانے میں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب جو ہیں، ان کی یوسی کے اندر واقعہ پیش آیا کہ وہ جو سیپٹک ٹینک ہے اس کے اندر محرم کے موقع پہ 10 محرم کو غالباً 2 بچے گر گئے، اس میں ڈوب گئے. تو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. بچے ٹینک کے اندر گر جاتے ہیں، ٹینک کے اندر گر کر ڈوب جاتے ہیں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. تو اس طرح کی کیفیت ہے. ظاہر بات ہے اس پہ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں حفاظت اللہ تعالیٰ سب کو معمون رکھے، سب کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کے دکھ اور غم سے محفوظ فرمائے. جس طرح ہمارا یہ شہر کراچی گزر رہا ہے کہ بچے گٹر میں گر جاتے ہیں، بچے اینٹی سیپٹک ٹینک کے اندر گر جاتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات متواتر پیش آ رہے ہیں. خاص طور پہ میں اس حوالے سے ضرور کہوں گا جو اغوا کے واقعات ہیں، اور ابھی جو گارڈن والا واقعہ ہے اس میں تو دیکھا گیا ہے فوٹیج کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بچوں کو موٹر سائیکل پر کچھ لوگ لے کر جا رہے ہیں، اور وہ کہاں گئے، کیا صورتحال ہے، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل سکا ہے. تو ان ساری چیزوں سے خاص طور پہ جو اغوا والی واقعات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس اور رینجرز کی براہ راست ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو واچ بھی کریں، ان پر فوری طور پہ ایکشن بھی لیا جائے تاکہ اس پوری سچویشن سے کراچی کے لوگ نکل سکیں. رائٹ. اچھا مدم صاحب، ایس ایس پی سینٹرل کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ واقعہ حادثاتی لگتا ہے، جبکہ والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تاوان کا میسج موصول ہوا تھا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس پر بات کرنا، کچھ بھی بات کرنا قبل از وقت ہے. اب پوسٹ مارٹم بچے کا کل ہوا ہے، ان کی باڈی بچے کی جب مل گئی تھی تو اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا، اس کے بعد ان کی تدفین ہو گئی ہے. اب ظاہر بات ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بات اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا بچے کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے، یا واقعی بچہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ٹینک میں جو اس کے ان کی بلڈنگ میں تھا جہاں وہ رہائشی تھے، وہاں گر کر اس کو جو ہے اس کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے. یہ اس پر تو قبل از وقت ہے یہ بات کہنا جب تک کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آ جاتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.